الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت یقیناً گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سو جو شخص شیطان کا انکار کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، لا انفصام لہا، جس کو کسی شکستگی نہیں ہو سکتی، یعنی ٹوٹ نہیں سکتی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں کہ وہ ان کو نکالتے ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں یعنی اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر آیت الکرسی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ کے صفات بیان کیے گئے تھے، اس لیے اس آیت کو پورے قرآن کی عظیم ترین آیت، افضل ترین آیت بتایا گیا، اور اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، ایک آیت جو پوری ہے، موت اس کے لیے صرف رکاوٹ بن رہی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یعنی جنت میں جو جائے گا تو صرف موت ہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے اس آیت کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح جو آدمی رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے، بہت ساری بلیات سے، بہت ساری پریشانیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ کی تقریباً 9 خوبیاں بیان کی گئی تھی کہ اللہ وہی معبود ہے، وہی زندہ ہے، وہی پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا مالک وہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا۔ اسی طرح جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، آئندہ ہونے والے حالات کا بھی اللہ کو علم ہے، اور جو کچھ حالات ہو چکے ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا اللہ جس کسی کو جو علم دیے ہیں وہ علم بہت تھوڑا ہے۔ پوری مخلوق کا علم اگر ملا لیا جائے تو پوری مخلوق کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتے، مطلب اللہ کے علم کو معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہت تھوڑا سا علم انسانوں کو، مخلوقات کو دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسے حدیث کے اندر کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا آسمان، 7 آسمان اور پوری زمین، 7 زمین اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، سب کو ملا کر اللہ کی کرسی کے سامنے اس کی حیثیت اتنی ہی ہے
جیسے کسی بڑے میدان میں ایک رنگ ڈال دیا گیا، ایک رنگ ڈال دیا گیا ہو، چھلا جس کو کہا جاتا ہے رنگ، یہ، اور اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی حیثیت جو ہے وہ ایک چھلے کے برابر ہے۔ سوچ کر دیکھیے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، پورا نظام اللہ اپنے کنٹرول میں لے کر رکھے ہیں۔ تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، مشکل بوجھ معلوم نہیں ہو رہا۔ جیسے انسان کو کام کا بوجھ ہوتا ہے، گھر کا پریشر رہتا ہے، دکان کا پریشر رہتا ہے، اللہ کو پوری دنیا کو اللہ چلا رہے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام مخلوقات، تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، جس میں سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ انسانوں کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جنات کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بڑی بڑی مخلوق سمندر میں رہنے والی، بڑی بڑی مخلوق جنگلوں میں رہنے والی، چھوٹی چھوٹی مخلوق زمین میں، زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق، اللہ سب کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ کو پورا آسمان، پورا زمین کو سنبھالنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ زبردست ہیں اور اللہ بڑی طاقت والے ہیں۔ جب یہ چیزیں اللہ کے بارے میں بتا دی گئی تو اب اس کو دیکھ کر تو بہت سارے لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آ جانا چاہیے، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آ جانا چاہیے کہ اللہ اتنی ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ ہم بجائے اللہ کو ماننے کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو بگڑی بنانے والا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ ابھی جس آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، اس کے اندر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین قبول کرانے میں کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ جملہ ذرا غور سے سن لے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم کیا؟ دین میں زبردستی نہیں ہے کر بولے تو اب ہمیں مسلمان ہی نماز پڑھو کر کو ہم نہ پریشر دیو نہ کو، روزہ رکھو کر کو ہم نہ پریشر دیو نہ کو، زکات دیو کر کو پریشر کرو نہ کو، حج کرو کر کو پریشر دیو نہ کو، اچھے کام کرو کر کو پریشر دیو نہ کو، برے کاموں سے بچو کر کو ہم نہ پریشر دیو نہ کو۔ میں پہلے بتایا تھا مئی لائف مئی پرائڈ، میری زندگی میں جیسے چاہے گزارتا ہوں، کسی کو بولنے کا کیا حق ہے، دین میں زبردستی نہیں کر کو۔ یہ آیت کا غلط مطلب نکال کر لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ دین میں زبردستی نہیں کا مطلب کیا ہے کہ کوئی آدمی غیر ایمان والا ہے، غیر مسلم ہے، اس کو زبردستی کر کے ایمان کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اب مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم نہ ٹارچر کرو نہ کو، ہم نہ پریشر دیو نہ کو، ہمارے اوپر زبردستی کرو نہ کو، ہمارے اوپر دباؤ ڈالو نہ کو کر کر یہ آیت کے اندر وہ بات نہیں بتائی گئی۔ کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا، اس آیت کے بارے میں شان نزول کا مطلب اس آیت کا بیک گراؤنڈ، یہ آیت کس وقت اتری، کائی کو اتری کر بولے تو مدینہ منورہ کے اندر مشرکین رہتے تھے، تو مشرک عورتیں اگر ان کے بچے نہیں ہوتے تھے یا بچے ہو کر جلدی مر جاتے تھے تو وہ منت مانگتے تھے، نظر مانگتے تھے کہ اگر مجھے بچہ ہو گیا، اگر میرے بچے زندہ رہے تو میں وہ بچے کو یہودی بنا دوں گی۔ اس طرح منت مان لیا کرتے تھے مشرکین۔ میرے بچے ہو گئے، چاہے لڑکا رہندے لڑکی رہندے، نہیں بچے جلدی جلدی مر جاتے، نہ بچے نہیں مرے کر کو بولے تو میں وہ بچے کو یہودی بنا دوں گی۔ ٹھیک ہے بولے تو مدینہ منورہ کے اندر جہاں مشرکین غیر مسلم آباد تھے، وہیں یہودیوں کے خاندان بھی آباد تھے، یہودیوں کے خاندان بھی آباد تھے۔ تو اب انہوں سوچے کہ اگر ہمارا بچہ زندہ رہا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں۔ اب کیا ہوا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی یہودی شرارت کرنے لگے، کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچانا، اوپر ساتھ دیتے اگر بولن کو، پیچھے سے کیا تو بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو ایمان والوں کو پریشان کرنا، ستانا، ان کا ایک مشغلہ، ایک دھندا بن گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر ان کو وہاں سے بھگا دیے، وہاں سے مدینہ منورہ سے خیبر بھگا دیے۔ اب وہ جو بنو نذیر کر کے خاندان، یہ قبیلہ مکہ مدینے کے اندر، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سب وہ زمانے کے خاندان، یہودیوں کے خاندان۔ تو اب ان میں جو منت مان کو تھے، اب وہ بچہ یہودی ہو گیا تو ان کے پاس کچھ رہتا تھا، یہودیوں کے پاس کچھ رہتا تھا، مشرکین کا جو بچہ زندہ رہتا تھا وہ بچہ یہودی رہتا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکالے گئے، خیبر کو بھگائے گئے، خیبر کو ان کو بھیج دیا گیا، تو اب بہت ساری عورتیں، ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے نا، اب یار ہننا کر کو بولے تو اسلام الشاہد، اسلام مسلمان رہے تو یار رہنے دیں گے جیسا ایسا کر بول کر اپنے بچوں کو جا کر زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے بچوں کو جا کر تمہیں مسلمان ہو جاؤ، تمہیں مسلمان ہو گئے تو تم یہاں رہ جا سکتے، مسلمان نہیں کہ تو پھر وہاں جانا تمہیں پھر پتر کو جانا پڑتا، سمجھانے کی وجہ سے بولتا ہوں، اتنا دور جا کر رہنا اس کے وجہ سے تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت اتارے، کسی کو زبردستی مسلمان مت بناؤ۔ اسلام جو ہے صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان کہتے ہیں دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل زبان اوپر بول ڈالے کر بولے تو کافی نہیں، دل کے اندر بھی ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اطمینان رہنا کہ اللہ مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ مجھے مومن بنایا ہے، اللہ مجھے مسلمان بنایا ہے، اگر بول کر ہم نہ خود دل کے اندر ایک خوشی رہنا، دل کے اندر ایک خوشی رہنا، ماشاءاللہ اللہ مجھے مسلمان، ایسا نہیں کہ ارے واہ ہمیں مسلمان بن جاؤ، کتنے تکلیفیں اٹھانا پڑتے نا، کتنے پریشانیاں اٹھانا پڑتے نا، دنیا کے بہت ساری چیزوں سے مزہ لینے چھوتا نہیں، مزہ اٹھانے چھوتا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے اگر ہمیں کافر ہو جاتے تھے تو کتنا اچھا رہتا ہے۔ اگر ایسا سوچنا یہ بہت خطرے کی چیز ہے، بہت خطرے کی چیز ہے۔ ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں، دل کے اندر یقین رہنا، اس کے وجہ سے ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا یقین کرنا، اور اعضاء اللہ جو ہاتھ پاؤں دل دماغ دیے اس سے عمل کرنا، ایمان کے تقاضوں پر چلنا، یہ پورا 3 چیزاں رہے تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ خالی اوپر ہمیں مسلمان کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیے بس مسلمان ہو گئے، نماز تمہیں پڑھ لو، روزہ تمہیں رکھ لو، زکوٰۃ تمہیں دے لو، حج تمہیں کر لو، وراثت ہمیں اٹھا لیتے، تحفہ ہمیں اٹھا لیتے، جہاں میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو کا قصہ ویسے۔ اس کے بعد ہمارے زکریا صاحب والا جہی رحمۃ اللہ علیہ بولے، ایک عورت روئی تو بھی ڈینجر، عورت ہنسی تو بھی ڈینجر بول کو حضرت بولے قصہ بیان کرے، ایک عورت کا شوہر انتقال ہو گیا، اب انہیں کیا لوگ کیا بولتے کہ اگر بول کر بعض عورتاں روئی نہیں تو بھی روئش نہیں دیکھ مرد مرے اگر بولے اگر کو وہ رونے کا ایکٹنگ بنا کو ویسا، اب انہیں وہ رو کو اس کے گنا لگے گئے تھے، وہ دکان چھوڑ چلے گئے نا، وہ بھی میں دیکھ لینا پڑتا، گاڑی چھوڑ چلے گئے نا، گھر چھوڑ چلے، پورا ایسا بول ڈال کو سب بھی خاموش کھڑے ہی رہتے۔ اس کے بعد ایک بم ڈالی انہیں، کیا ڈالی، سب بھی میں دیکھے تو کیسا 2 لاکھ قرض چھوڑ گئی تمہیں اٹھا لو کر بولی اچھے 2 لاکھ قرض انہوں چھوڑ گئی تمہیں اٹھا لو، انہوں کیا کہ کسی کی باقی ہے تمہیں اٹھا لو کر بول کو، نفع کا چیزاں کی اپنے پاس رکھ لے کو، کہاں اپنا مال جاتا کہ کہاں اپنا نقصان ہوتا کہ وہاں دوسروں کے اوپر ڈالیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کی مدد کے ہم منتظر ہیں،
لیکن اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حکم پر چلنے ہی پر اللہ کا وعدہ ہے، پکے ایمان والوں ہی کے اوپر اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو تو تم ہی سب سے اونچائی میں رہو گے، سب سے بلند رہو گے، تمہارے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ایمانی تقاضوں کو چھوڑ دیا، اسلامی تقاضوں کو چھوڑ دیا، ایک پکڑے تو ایک چھوڑتے، ایک پکڑے تو ایک چھوڑتے، عبادت میں رہے تو معاملات میں نہیں، معاملات میں رہے تو عبادت میں نہیں، عبادت میں معاملات میں رہ کر بولے تو رہن سہن میں نہیں، شادی بیاہ کے اندر نہیں۔ دین اس کا نام نہیں، دین پانچوں شعبے کا نام دین ہے، عقائد کا نام دین ہے، عبادت کا نام دین ہے، معاملات کا نام دین ہے، معاشرت کا نام دین ہے، اخلاقیات کا نام دین ہے۔ دین یہ 5 شعبوں کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا کہ کوشش کرنا، معاملات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، رسومات کے اندر، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے اندر نہیں لانا ہے۔ تو اب یہ اس آیت کے اندر کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ کو، جیسے آج یہ ناہنجار قسم کے لوگ، یہ مٹھی بھر لوگ پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے اندر نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں، نفرت کا زہر۔ اللہ حفاظت فرمائے، جہاں کمزور مسلمان مل گئے، جہاں بے بس مسلمان مل گئے، جہاں مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی، وہاں لوگوں کو زبردستی کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے جے شری رام کا نعرہ لگوا رہے ہیں۔ ایسے ایسے اللہ حفاظت فرمائے، صرف شک کے بنیاد پر کہ فلاں جانور لے کر جا رہے تھے، قتل کر دیا، قتل کر دیے۔ دیکھو ہمارا مذہب، اگر آج جو اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا، غلط افواہ، غلط باتیں جو اسلام کے بارے میں پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے اندر نعوذ باللہ تیور وادی، دوسروں کو مارنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ آج پورے میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان کے اندر نہیں، یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک پوری دنیا کے اندر 2002 کے بعد سے لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جب حملہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی شبیہ کو، مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جو ہی رتی خبر ملتی، کون بھائی کرے؟ مسلمان۔ بمباری ہو کے آدھا گھنٹہ بھی ہوتا نہیں، پونا گھنٹہ بھی ہوتا نہیں، 1 گھنٹہ بھی گزرتا نہیں، فلاں تنظیم قبول کر لی، فلاں یہ کر لیا۔ نہیں، اگر اسلام زبردستی سے پھیلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا کھڑے ہو کر دین کی دعوت نہیں دیتے۔ دین کی دعوت دینے والے صرف تنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کا نام لے لے کر پکار رہے ہیں، چچا کو پکار رہے ہیں، پھوپھی کو پکار رہے ہیں، سب کو پکار کر کہہ رہے ہیں میرے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری اس خبر کو سچا مانو گے، میری اس بات کو قبول کرو گے یا نہیں؟ سب نے کہا ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دین کی، توحید کی تعلیم دی، توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو مان لو۔ تو نعوذ باللہ اس وقت ابو جہل نے اور دوسروں نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ محمد تمہارا ستیہ ناش ہو، کیا تم نے الہذا جماعتنا، کیا تم نے اسی واسطے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ تو تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹی سی قلیل جماعت، آرام سے گنی جا سکتی ہے جماعت، آرام سے افراد گنے جا سکتے ہیں۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے، اگر اسلام بندوق کے زور سے، اگر اسلام میزائل کے زور سے اگر اسلام پھیلتا تو اب تک پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔
اللہ زبردستی کا سودا نہیں چاہتے، اللہ زبردستی کا ایمان کسی سے قبول کرانا نہیں چاہتے، بلکہ اسی لیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے اگر آپ تک کوئی بھی دین کی بات پہنچانے والا نہیں پہنچا، آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں صرف آپ آسمانوں کو دیکھ کر، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر ایک اللہ کے ہونے کا آپ کو اقرار کرنا ضروری ہے کہ کہیں آپ کوئی کسی ایسی جنگل میں رہتے ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے دنیا کے کوئی ایسا کنارہ ہوگا کہ لوگ وہاں تک پہنچے نہیں رہے گے۔ دنیا تو کہاں کی ہے، امریکہ، اس کے بعد دریافت کیا گیا سو امریکہ کو، تو اب اس کے اوپر ضروری ہے، تو اب کسی کے اوپر زبردستی نہیں، مسلمان بناؤ، اس ملک کے اندر رہنا ہے تو ہندو مذہب قبول کرنا پڑے گا، اس ملک کے اندر رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ آج یہ پورا جو زور لگایا جا رہا ہے انشاءاللہ ایک دن یہ زور ضرور ختم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جب کفر پھیلتا ہوا نظر آتا ہے تو سمجھ جائیے کہ انشاءاللہ ان قریب اس کا زور ٹوٹنے والا ہے۔ اسلام جب اس کی شروعات ہوئی، گرے چنے چند افراد، سب ستائے گئے، پریشان کیے گئے، لیکن اسلام اس وقت بھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ زوروں پر تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب پورے مکے کے اندر کفر پھیل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی اللہ کی مدد آئی، فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ جو مخالفین ہیں اللہ انہی میں سے ایمان والوں کو کھڑا کریں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑا کریں گے۔ اللہ کی ذات کے واسطے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ تو اس آیت کا غلط مطلب لوگوں کو جا کر ہمیں نہیں بتانا، دین میں زبردستی نہیں کر بولے تو نہیں۔ یاد رکھو جب تک ہمیں نعوذ باللہ مسلمان نہیں، اس وقت تک ہم نہ کوئی پابندی نہیں۔ جو ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمارے اوپر پوری پابندیاں ہیں، پوری پابندیوں پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، کرنے کے کام کرنا پڑے گا، نہیں کرنے کا کام سے بچنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ بولے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کھل کر تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ ہدایت کی چیزیں ہیں، یہ گمراہی کی چیزیں ہیں۔ یہ ہدایت، یہ گمراہی، یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ، یہ نبی والا راستہ، یہ شیطان والا راستہ۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستے آپ کو نظر آئیں گے، کبھی یہ راستہ، کبھی وہ راستہ، کبھی وہ راستہ، کبھی وہ راستہ۔ اللہ کہہ رہے اگر تم بہت سارے راستوں کو اپناؤ گے تو اصل راستے سے دور ہو جاؤ گے، اصل منزل سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ بتائے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا مطلب شیطان، نفسانی خواہشات۔ جو آدمی نفسانی خواہشات اور شیطان کو نہیں مان کر اللہ کو مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ایک عجیب مثال سے اس کو سمجھائے، انہیں مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اتنی مضبوط رسی، اتنا کڑا جسے بولتے ہیں، جیسے لوہے کا کڑا ہوتا ہے، کوئی آدمی لوہے کے کڑا کو پکڑ لیتا ہے تو وہ لوہے کا کڑا ٹوٹ بھی نہیں سکتا، چھوٹ بھی نہیں سکتا، ویسے ایمان کے کڑے کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، تو انہیں دور نہیں ہو سکتا، انہیں ٹوٹ نہیں سکتا، انہیں بکھر نہیں سکتا۔ اس کے سچ آج کے حالات کے حساب سے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ایمانی تقاضوں پر اور اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کریں۔ حالات تو دنیا کے بدلتے رہتے۔ اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام، یہ دن رات، یہ مہینے، یہ سال
کبھی 5 سال ان کو، کبھی 5 سال ان کو، کبھی 10 سال ان کو، کبھی 20 سال ان کو. یہ جو ایام ہیں ہمیں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کو بٹھا دیے، ان کو اتار دیے. ایسا معلوم ہو رہا انوا ہٹیں گے چنی جیسا ہے، انوا چرنگے جیسا ہے. سو ہمیں کیا چلاتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا. تو یہ پوری دنیا کا نظام اور اسی طرح پورے ہندوستان کا نظام اللہ کی مرضی کے بغیر چل رہا ہوگا. اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جسے چاہے بادشاہت سے نواز دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہت سے اتار دیتا ہے. کیا سمجھ لیے؟ ان کو بادشاہ بن کو بیٹھ گئے تو، حکومت میں بیٹھ گئے تو ہٹانے ہوں گا نہیں. اللہ ان میں سے کسی کو کھڑا کرے ہوگا ضرور. اللہ کی ذات پر ہمیں ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. شروع زمانے سے یہ ایک مسئلہ ہے جو ایمان اور کفر کا مسئلہ. آج بھی اللہ نہ کرے اور آپ ان کے ہاں میں ہاں ملا دو، آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے، اور آپ کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہے گی ان کے سامنے. آج بہت سارے مسلمان ان کی ہاں میں ہاں ملا کر، اللہ حفاظت فرمائے، ہاں میں ہاں ملائے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. آج کوئی نام و نشان نہیں. وسیم رضوی کربل تھا، نعوذ باللہ قرآن کی آیاتوں کو نکالنا، قرآن کو بدلنا، یہ کرنا وہ کرنا. کربل کو نعوذ باللہ کیا ہوا؟ انہیں ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا. آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں. ایمان بہت بڑی دولت ہے. اللہ ایمان دیے ہیں، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمارے اندر احساس کمتری نہیں آنا چاہیے کہ ارے اللہ ہمیں مسلمان ہو جانے سے اتنا احساس ہوتا نہیں. اسلام اور آزمائش یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گے. ایمان اور آزمائش یہ دونوں چیزیں ساتھ. کیسے ایسا ہو؟ اس کے اللہ کی طرف ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھ لیے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اب بھی تمہارے اوپر تمہارے سے پہلے جیسے لوگوں کے اوپر حالات آئے اس سے خطرناک حالات آئے. اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. سو اتنا حالات کو بھی انہیں جم کو ہے، اتنا حالات کو بھی انہیں اتنا ایمان کے اندر جم کر رہنا کہ اللہ وہ دیکھنا چاہتے. سو یہ ہوا کا رخ جدھر ہوا چلی ادھر گئے تو ادھر، ادھر گئے تو ادھر نہیں. مضبوط تناور درخت کے جیسا، جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے بس اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے وہ درخت. ایسے رہنا اصل. یہ خشک ٹہنی جیسا جدھر ہوا تمہیں کیا بولتی کہ صحیح، تمہیں کیا بولتی کہ صحیح، تمہیں بولے تمہیں ریٹ، تمہیں نہیں. اللہ وہی بول رہے ہیں مضبوط ایمان ہے تو مضبوطی سے اس کو پکڑ لو. اللہ سن رکھے، جان رکھے. کون تم نے تانا دے رکھی ہے وہ بھی اللہ سنتا. تم نے کیا کیا گالیاں دیتے وہ بھی سنتا. اللہ دیکھ لگ بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ معلوم اللہ کو. اس کے حیثیت سے اللہ آگے کی آیت کے اندر ایک عجیب تسلی دے رہے ہیں. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ اکبر. ہمیں سب اللہ کے دوست بھائی. ہمارا کوئی دوست رہتا ہمیں اس کو برے وقت میں ایسے چھوڑ دیتے، اس کی خوشی میں ہماری خوشی، اس کے غم میں ہمارا غم. ہمیں سب ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ جو ہے ایمان والوں کو تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکال کر نور، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. نور، اللہ بولے نور سے مراد کیا معلوم کیا؟ اسلام. اسلام جو ہے ایک نور ہے، اور تاریکیاں، اندھیرے کو اللہ بولے گے ظلمات. ظلمتن بولتے ہیں اندھیرا کو، ظلمات بہت سے اندھیرے، بہت زیادہ اندھیرا. اب ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. کفر کے کتے کی راستے، کتے بتا ہی. اللہ اکبر.
بیٹھ کو انٹرنیٹ میں معلوم کرو، دال کو دیکھو گوگل مول حساب سے دال کو معلوم کرو، خود بخود پتا چلیں گے کتنے ویرائٹی کے بتا ہی ہیں۔ خود ہماری اس بستی کے اندر کتنے بتیں آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو وہ جو اندھیرے کی طرف لے کر جانے والے ہیں، وہ جو کفر کی چیزیں ہیں، اللہ اس سے لیک نکال کو ایمان کے اندر اللہ جمع کرتے ہیں۔ ہاں جو کافر ہیں ان کے دوست کون؟ اللہ نہیں، ان کے دوست تو شیطانہ ہی، انسانی شکل میں بھی شیطانہ ہی اور شیطان کی شکل میں بھی شیطان ہی، جو ان کو حق راستے پر، ہدایت کے راستے پر، سیدھے راستے پر جمنے نہیں دیتے، سیدھے راستے پر جمنے نہیں دیتے۔ کبھی ادھر بلالک چل لیتے، کبھی ادھر بلالک چل لیتے، کبھی ادھر بلالک چل لیتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات سے ہمیں ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر، ایمان کی ویلیو اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ ہمیں محنت کرے گا ایمان کے واسطے؟ نہیں۔ چائے بنانے کے واسطے ہمیں محنت کریں، سودا لانے کے واسطے ہمیں محنت کریں، ہر چیز کے واسطے ہماری محنت لگی ہے۔ صرف ایمان کے واسطے ہم نے محنت نہیں کی۔ آج ہمیں ایمان مفت میں مل گیا۔ خاندانی مسلمان، میں بھی خاندانی مسلمان، جا کر دیکھو الحمدللہ، جا کر دیکھو الحمدللہ، جس ملک کے اندر امریکہ کے بارے میں معلوم کیا گیا اور اسی طرح یورپ کے اندر معلوم کیا گیا، تو اب اسلام ان جگہوں کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج بہت سارے چرچ مسجدوں میں بدل گئے، ہمیں معلوم ہوتا نہیں۔ آج ہمیں ہے سو مسجدوں کو آباد نہیں کرے، سو جو جس کو آباد کرنا ہے اسے تو برباد کر لکی، نعوذ باللہ ویران کر لکی، اور جس کو آباد نہیں کرنا، جس کو ویران کرنا ہے، اس کو آج ہم آباد کر رہے ہیں۔ ایمان کی اہمیت کا اندازہ ان سے معلوم کیجئے، اتنے پکے سچے مسلمان، الحمدللہ اتنے پکے سچے مسلمان۔ اس کے ساتھ ہمارے بڑوں سے ہمیں سنے، ہمیں صبح کو بائی چانس مسلمان، بائی چانس مسلمان ہی سو انہوں بائی چوائس مسلمان، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے جب یہ آدمی ایمان کے واسطے قربانی دے کر جب ایمان قبول کرتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو 10-5 روپے کا پین بھی انہیں لیا کر لیتا، اپنا پیسہ سے لیا کر بولے تو حفاظت سے جیب کے اندر رکھتا، کسی کو دیتا بھی نہیں، انہیں دیا تو بھی ڈھکن اپنے پاس رکھا کو پین دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو 5 روپے دے کو لیا سو، وہ 500 روپے کا پین کو تو بھی فری میں دین دے، دیکھو کہاں کی پڑھ لگ رہتا ہے، کیا تو یہ رہتا۔ آج ہم نے ایمان کی اہمیت کو نہیں جانا، ایمان کی ویلیو کو ہم نے نہیں جانا، اس کی وجہ سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں، اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے آج ہم نمازوں سے دور، آج ہم اللہ کے حکم سے دور۔ اس کے وجہ سے ایمان کے اوپر جمنے کی ضرورت ہے۔ ایمان جتنا مضبوط، انشاءاللہ اعمال اتنے اچھے، اعمال جتنے اچھے حالات اتنے اچھے ہوں گے۔ ایمان کا تعلق اعمال سے، اعمال کا تعلق حالات سے۔ آج ہمیں کیا ہوگا معلوم کیا؟ حالات اچھے رہے تو ہمیں کریں گے حضرت، اللہ پہلا ہمیں دین دے، اس کے بعد آپ نماز پڑھتے۔ اب آگے کی آیت کے اندر اللہ وز بولتے ہاں، جس کے پاس حکومت رہتی، جس کے پاس پیسہ رہتا، انہیں کہاں سے اللہ کو مان کو چلتا؟ سب کچھ جب مل گیا کر بولے تو انہیں کہیں کو اللہ کی بات مان کو چلے گا؟ نہیں تو بھی کب تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، اللہ کاما سب بند ہو گئی، 4 دن اس کمپنی چل رکھے، 3 دن کاما نہیں، اب وہ الگ ڈراتے ہیں سب بھی کہ 2 دن چلے گا، کہتے ہیں پیسہ اگر بول کو نہیں اس ٹائم میں تو بھی اللہ سے آپ کو مانگ لیتا ہے، اس ٹائم تو آدمی بھول دیتا ہوں۔ آرڈر فل رندے دیکھو، آرڈر فل رندے دیکھو، فرصت نہیں نماز پڑھنے، فرصت نہیں ہے، نہیں آرڈر نہیں رندے دیکھو، نماز خالی بولو حضرت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، چوک پورے نماز نہیں، اس لیے اس طریقہ سب کر لیتے ہیں۔
اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ ہمارے دوست ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایمان پر جمع رہے اور کفر کی چیزوں سے، خواہشات کی چیزوں سے اور بدعات سے، رسوم سے بچ کر رہے. اور جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اپنا لیتا ہے، خواہشات کو اپنا، ایک جگہ اللہ قرآن کے اندر بولتے ہیں اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. ہماری خواہش ہمارا خدا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں ایمان کے اندر جم کر رہنا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مباحثہ ہوا، بحث ہوئی نمرود سے، وہ اور اسی طرح اللہ مرنے کے بعد کیسا زندہ کرتے، یہ سب چیزیں اس کے بعد کے آیتوں کے اندر آئی. بہرحال ان آیات سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ دین کے اندر زبردستی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کسی کو مسلمان ہمیں زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے. یہ مطلب ہے. سو مسلمان ہے تو انہیں اعمال کے اندر کرنا، عمل کے اندر لگنا، اخلاق کو اپنانا، سب چیزیں کرنا، اس میں تو ہمیں اس کو پابند بنائیں گے. سوچ، کبھی ترغیب سے، کبھی ترہیب سے، کبھی شوق دلا کر، کبھی ڈرا کر ہمیں اس کو یہ پابند بنائیں گے. اللہ بول رکھی جب ہدایت کھل کو آ گئی، گمراہی کھل کو آ گئی، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے ہدایت کو پکڑنا کی، گمراہی کو پکڑنا کی. ہدایت کو پکڑو گے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لے جیسا، وہ مضبوط رسی سے تمہیں ہٹ سکتے نہیں، کٹ سکتے نہیں، ٹوٹ سکتے نہیں. وہ مضبوط رسی تم نہ سیدھا جنت کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیتا، گمراہی سے بچا لیتا، کفر سے بچا لیتا. اور جو کافر ہوتے ہیں وہ ایمان کو چھوڑ کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں. نہیں، عجیب حرکتیں کرتے، سمجھنے چاہتا نہیں. کھانے کی چیزوں کو ویسٹ کر رکھی، بہاتے ہی دودھ جا کو ڈال رکھی، گھی جا کو ڈال رکھی اور مفت پی رکھی. اب کیا بولنا بولو؟ دودھ جا کو وہاں ڈالتے ہی مفت پی رکھی. اب یہ سب عقل ماری گئی، سوچنا یہ سب ہاں وہ ہے خوشی. گوبر کھا رکھے، کیا عجیب چیز. عقل جب ماری کچھ یہ ان میں شیطان کو جب بنائیں گے، شیطان ان کو ہدایت کی طرف لے کر نہیں جائے گا. یہ بھی کر، یہ بھی شروع کر، وہ بھی شروع کر، وہ بھی کر، وہ بھی کر، وہ بھی کر، وہ بھی کر کو اس میں پھنسا کو رکھیں گا. اب وہ یہ سمجھ کو لیں گے ہمیں یہ کام کر رکھے سو صحیح. ایسے لوگ ان کی زبان سے ایسے لفظ نکل رکھی، اب صحیح جگہ آپ نے رام کو اپنی جگہ میں ٹھہرا ہے. اب وہ رام مندر کا راستہ بنانے کے واسطے کتنے گھروں کو ڈھا دیا گیا، کتنے گھروں کو توڑ دیا گیا. بس ان کو بس اپنی کرسی بچانی ہے، اپنی کرسی، اپنی حکومت بچانی ہے. بس کون تو بھی کیسا تو بھی جٹ ماریں گے، آئے گا سب اوقات. ہمیں نہیں تو بھی انشاءاللہ ہماری نسل ضرور دیکھے گی انشاءاللہ. اس کے واسطے آج کے حالات کے حساب سے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو. مسجدوں کو اللہ کے واسطے، مسجدوں کو ویران کرو گے. ایک بابری مسجد نہیں، ایسے کئی ساری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی. ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کو ان لوگوں خرید لیے، ججوں کو خرید لیے، میڈیا کو خرید لیے، کون ان کے خلاف کھڑتا کی سب کو خرید لیے. پیسہ بولتا پیسہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے واسطے مسجدوں کو جتنا آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ ایک روب، ایک دبدبا، ایک عجیب ایک ہیبت ان کے اندر رہے گی. نوبت کیا، میں گیا تھا متھرا، آگرہ کو جاتے راستے میں دیوبند میں جس وقت پڑھ رہا تھا متھرا، وہ متھرا کے مسجد بھی وہ اس کے بارے میں بھی چل رہا کچھ ایسا. ہاں بالکل بازو ایسی مسجد ہے، پرانے زمانے کی مسجد، دم کھنڈر میں بدل کا ہے. کچھ بھی وہاں کیا بھی برابر نہیں ہے، ٹٹکو پھٹکو یہ سب پورا. اور بازو میں عالیشان مندر، صرف ایک دیوار کا فاصلہ.
عوامی مندر اس چیز ہو مندر توڑ کو یہ مسجد بنائے گا، وہ ایک کیس چلتا ہے۔ راستے میں مسلمانوں کا گھر ہی راستے میں میں بھی والد صاحب گئے ہوئے تو پورا بھینساں بھی یہ بھی وہ بھی بالکل 5-6 پولیس والے اندر جانے دیے ہمیں نہیں بھائی ذرا اسٹیم دیکھ جانا ہے ہوگا بول کو جلدی سے ہمیں مسافر تھے 2 رکعت جلدی نماز پڑھ لی ہمیں کہاں کر لگے کہ نہیں وہاں ایسا اگر بول کو یہ کر دی جب دیکھ لیں جاتے پڑھ لو جلدی اگر بول کو انہیں یہ کر دیا تھا۔ آج مسجدوں کو ایسا کر دی یہ حال، آج ہمیں مزے میں ہی کیا آباد کر رکھی، تھیٹر آباد کر رکھی، کیا آباد کر رکھی، شراب کے اڈے آباد کر رکھی، کیا آباد کر رہے ہیں، جوے کے اڈے آباد کر رہے ہیں، گیم سینٹر آباد کر رہے ہیں۔ بس ہمیں مسجد سے کوئی لینا نہیں۔ یاد رکھو ہماری پوری ضرورت کا تعلق اللہ مسجد سے رکھے، یہاں سے کٹ گئے اللہ ہر ایک سے کاٹ ڈالتا ہے، آنے کی ضرورت نہیں، تیرے سجدے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کیا سمجھتے معلوم کیا، میں نماز نہیں پڑھتا تو وہیں جاتا نہیں، ویسا نہیں، اللہ توفیق چھین لیے، اللہ توفیق چھین لیے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دیتے، اللہ کی توفیق ملتی، آدمی کئی 100 کلومیٹر پار کر کے بھی یورپ کے اندر سے ہمیں سنتے 70 کلومیٹر جماعت کی کار گزاری 100 کلومیٹر لوگ کار اٹھا لگو فجر کی نماز پڑھنے کے واسطے جاتے ہیں۔ اگر ہدایت نہیں توفیق نہیں ملیں گی 10 قدم مسجد بازو رہے گی، 10 قدم اٹھا کر انہیں مسجد کو نہیں آ سکتا۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، روز اپنے محلے کی مسجد کو ایک وقت کی نماز، میں پہلے سے بولتا ہوں آپ جہاں بھی رہے، ملازمت کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، کمپنی سب جاؤ، لیکن ایک وقت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارا محلہ واسی ہے، کہ ایمان والا ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے۔ ہم نے مسجد کبھی یاد آتی سو اتوار کو نکاح 4 شعبے کے دن جمعرات کے دن آپ کو مسجد کے لیٹر پیڈ میں اجازت نامہ لینے کے واسطے مسجد کو آتی ہے، دیے نہیں تو تمہیں دی نہیں تو جاتا، وہ مسجد والے دیتے ہیں۔ مسجد صرف اجازت دینے کے واسطے ہے، سو کام دھندا کام دھندا، کب تک یہ رونا روتے رہو گے؟ کام دھندا کام دھندا کام دھندا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کون کرے گا ہمارا کام؟ آج کتنے یہ کام دھندا کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، آج کوئی ان کا پرسہ نحال نہیں۔ باپ گزر کو 8 دن بھی گزرتا نہیں، 8 دن بھی ہوتا نہیں، گھر کے اندر معمول کے مطابق کوئی چیزیں چلتے رہتے ہیں۔ یہ گھر کے بارے میں تو معلوم ہو گیا نہیں، کتابوں کے اندر پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو پڑوسی میں سامنے پڑوسی انہیں اپنے گھر کے اندر کچھ فنکشن رکھنے والا تھا یا کچھ ٹی وی وغیرہ نہیں چلانا، تو اپنے بچوں کو بول دیا نہیں سامنے گھر میں میت ہو گئے، سو اور گزر کو اس کے ایسے 8 دن کے بعد ہونا ہوتا ہے، دوسرے دن یا تیسرے دن خود میت گھر کے اندر سب چیزیں چل رہی۔ جب ضمیر مر جاتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ ضمیر اس مرنے دینا نہیں، سو وہ نہیں مرنا کر بولے تو یہاں آتے رہے تو یہاں جب تک نہیں آئیں گے ضمیر مریں گی نہیں، یہاں سے جب تعلق ہمیں توڑ لیں گے ضمیر اتنی مر جائیں گی کہ غلط چیز کو نہ صحیح سمجھنے لگے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں ایمان کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی اور اعمال کے اندر پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.